السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 20۔ اس کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 سے 19 سے ترجمے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہی چل رہا ہے جن کا ذکر گزشتہ آیات میں تفصیل سے بیان ہوا، یعنی وہ لوگ جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے مثال بیان کر کے ان کی کیفیت بیان کی، اور اس آیت میں ان کے متعلق ہی فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہاں پر اس کا ترجمہ صم کا وہ بہرے ہیں کیا گیا ہے۔ یہ ایک پورا جملہ ہے، بظاہر یہاں ایک لفظ ہے لیکن ایک جملے کی صورت میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ بعض جو باتیں ذہن میں واضح طور پہ موجود ہوں، پہلے بات چل رہی ہو اور مفہوم واضح ہو جائے، وہاں بعض الفاظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے متعلق ہی یہ خبریں دی گئی ہیں۔ تو یہ جملے کی صورت میں مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ بنتا ہے، جس میں مبتدا ہم ضمیر ہے کہ وہ لوگ صمٌ بہرے ہیں، وہ لوگ یا وہ بہرے ہیں۔ اسی طرح سے بکمن ایک اور جملہ ہے، وہ لوگ گونگے ہیں، وہ لوگ اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اب صمٌ پہ جو رفع آئی ہے، یہ خبر مرفوع ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ رفع کے ساتھ اسم آیا ہے۔ اسی طرح بکمن، اسی طرح عمیٌ ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں فا و عاطفہ کے ذریعے ایک نیا جملہ بیان کیا، فَهُمْ، پس وہ، ہم سے نیا جملہ ہے اور یہ مبتدا ہے ہم، لا یرجعون یہ خبر ہے فعل کی صورت میں، پس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ صمٌ کیا لفظ ہے؟ اس کا ترجمہ ہے بہرے۔ سما یا سمو، صاد میم اس کا مادہ ہے، اور فعل ماضی سما، فعل مضارع یا سمو، اور مصدر اس کا سمن ہے۔ اور اس سے جب کسی کی صفت بنتی ہے، اسم بنتا ہے، تو وہ اسمو کا وزن ہوتا ہے۔ مذکر کے لیے اسمو افعالو کا وزن، اور مؤنث کے لیے سما فعلا کا وزن آتا ہے۔ یہ انسانی عیوب ہیں، اور عیوب میں جب کسی کی صفت بیان کی جاتی ہے تو مذکر کے لیے افعالو کا وزن اور مؤنث کے لیے فعلا کا وزن آتا ہے۔ اسی طرح سے جب رنگوں میں کوئی صفت کسی کی بیان کی جاتی ہے، کسی کا رنگ بیان کیا جاتا ہے، تو وہ بھی افعالو کا وزن ہوتا ہے، جیسے اسود و ابیض و اخضر، اور مؤنث کے لیے خضرا۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ اسی طرح سے یہاں پر جب ہم اسم یعنی فاعل والی صفت جس میں پائی جاتی ہے
وہ اسمو کا وزن بنتا ہے مذکر کے لیے، اور فعلا کا وزن مؤنث کے لیے بنتا ہے۔ کم و بیش یہی تفصیل بکم عمیون کی ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ سما فعل ماضی ہے، مصدر سمن آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سنوائی کا ختم ہو جانا، کسی کی سننے کی طاقت کا ختم ہو جانا، سنوائی ختم ہو گئی، ماضی کا ترجمہ ہے۔ اور جب کوئی سننے والا ہو اور وہ سننا نہیں چاہتا تو اس کے لیے بھی یہی الفاظ بولے جاتے ہیں، اور یہاں پر اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ ظاہری طور پہ ان لوگوں کے کان موجود ہیں لیکن وہ بات کو سننا نہیں چاہتے، اس لیے ان کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کیے اور کہا سمن، کہ وہ لوگ تو بہرے ہیں، سننا نہیں چاہتے، یا بات سنتے تو ہیں، سن کر منہ موڑ لیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو بات سننے سے منہ موڑ لینا یہ بھی اسی کا مفہوم بنتا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ سمن بہرے، اور اس سے پہلے ہم مبتدا ضمیر جو ہے اس کو ملا کر یہ مکمل جملہ بنتا ہے، ہم سمن، کہ وہ لوگ یا وہ بہرے ہیں۔ بکمن، وہ گنگے ہیں، اس سے فعل ماضی باکیما، با کاف میم مادہ ہے، یب کامو فعل مضارع ہے، باکا من اس کا مصدر ہے، اور اسم فاعل یا فاعل کے معنوں میں اس سے جو الفاظ آتے ہیں وہ اب کامو بھی آتا ہے، افعالو کا وزن، باکیمن فاعلن کا وزن بھی آتا ہے، بکیمن بھی اسی مفہوم میں آتا ہے، کچھ فرق بھی ان میں ہوتا ہے لیکن بالعموم یہ ایک ہی طرح کے اسم فاعل والے معنی دینے والے الفاظ ہیں۔ مؤنث کا صیغہ بکماؤ، فعلاؤ کا وزن آتا ہے، جیسے سماؤ تھا اسی طرح سے یہ مؤنث کا صیغہ بکماؤ آتا ہے۔ اور اب کمو کی جمع بکمن، یہ جمع جو آتی ہے دونوں یا تینوں الفاظ میں فعلن کے وزن پہ جمع آ رہی ہے، سمن بھی فعلن کا وزن، بکمن بھی فعلن کا وزن، عمیون بھی فعلن کا وزن۔ تو اس کی بکمن جمع ہے، واحد اس کی ابکم اور مذکر کے لیے، اور بکماؤ مؤنث کے لیے، اور مذکر مؤنث دونوں کی جمع جو ہے وہ بکمن کی صورت میں آتی ہے، جمع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بکمن بکیما یب کاموں کے معنی ہیں وہ گنگا ہو گیا، پیدائشی طور پہ جو بات نہ کر سکے، گنگا ہو، اس کو کہتے ہیں۔ اور تشبیہ اور مبالغے کے لیے بھی اب کم ایسے شخص کو جو بات کو کھول کر بیان نہ کر سکے، یا بات کرنے کا موقع ہو تو بات نہ کرے، وہ بکمن گنگا کہلاتا ہے۔ تو اب کم واحد کا صیغہ اور بکمن اس کی جمع۔ بکمن کے معنی ہوں گے کہ وہ لوگ گنگے ہیں، یعنی وہ ایسے ہیں جو بات نہیں کر سکتے، بات کھول کے بیان نہیں کر سکتے۔ عمیون، عین میم یا اس کا مادہ ہے، وہ اندھے ہیں، ہم عمیون، یہاں بھی ہم محذوف ہے، ایک نیا جملہ ہے اور ترجمہ بنے گا وہ اندھے ہیں۔ اس کا مادہ عین میم یہ فعل ماضی عامیہ، وہ اندھا ہو گیا، یا ما وہ اندھا ہوتا ہے، فعل مضارع ہے، امن مصدر ہے، اسی طرح عمایتن بھی اس کا مصدر ہے، اور اس سے جب فاعل والے معنی لینے ہوں تو اسم بنتا ہے افعال کے وزن پہ آما، اندھا، اور مؤنث عمیا، اور ان کی جمع عمیون آتی ہے، اور عمیان بھی جمع آتی ہے۔ اسی طرح سے اس سے امن بھی ایک اسم بنتا ہے اندھا ہونے والے کے لیے، اور مؤنث عامیاتن، اس دونوں کے معنی اندھا، یہ امن مذکر کے لیے، یا اس میں گر گئی ہے، اور عامیاتن مؤنث کے لیے،
اور جمع امین آتی ہے جب اس طرح کی کا اسم اس سے بنے، اور اس سے مراد اندھا یا وہ جو بات کو دیکھتا تو ہے آنکھوں سے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، دل کا اندھا، وہ بھی اس کے معنی ہیں، یا کسی چیز کا سے لا علم ہونے والا، لا علم ہونا یا ہدایت یا بھلائی کی راہ نہ پانا، یہ اس کے معنی ہیں۔ تو مراد یہ ہے عمیون کہ وہ لوگ آنکھ کے اندھے ہیں یا لا علم ہیں یا بھلائی کی طرف راستہ نہیں پاتے۔ تو ان تین صفات یا تین ان کے متعلق خبریں دینے کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق صورتحال بتا دی، ان کی حالت بتا دی، فَهُمْ لا یرجعون۔ ان صفات کے ساتھ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ پس یہ حرف عاطف ہے، ہم ضمیر ہے، وہ لوگ، لا یرجعون نہیں لوٹتے یا نہیں لوٹیں گے، لا نفی کا کلمہ ہے، اور یرجعون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، یعنی فعل مضارع کا تیسرا صیغہ، اور ہدایت کی چونکہ پہلے بات چل رہی ہے، مضمون چل رہا ہے، اس وجہ سے بریکٹ میں اشارہ یہ ہے کہ لوٹتے کس طرف نہیں ہیں یا نہیں لوٹیں گے، ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یرجعون فعل مضارع ہے، اس کا پہلا صیغہ فعل ماضی کا راجع، اور فعل مضارع یرجع، اور کئی مصادر اس سے آتے ہیں، رجوعاً بھی ایک مصدر ہے، رجعا بھی ایک مصدر ہے، رجعن، مرجعن، میم کے ساتھ بھی مصدر آتے ہیں بعض، ان کو مصدر میمی کہا جاتا ہے۔ تو مرجعن مرجعن دونوں اس کے دونوں وزن آتے ہیں مصدر میں، اور رجوع بھی اس کا مصدر ہے اور رجاعن بھی اس کا مصدر ہے۔ تو اس کے معنی بنیں گے لوٹنا یا پھرنا یا گھومنا یا کسی سے رابطہ کرنا، کسی کو جواب دینا، تو اس طرح سے کئی معنی ہیں۔ تو یہاں پر بالعموم لوٹنے کے معنی لیے جاتے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ آیت نمبر 20، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور کڑک بھی ہے اور بجلی بھی، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں بجلی کی کڑکوں کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو۔ الفاظ عربی ترکیب کے مطابق کچھ آگے پیچھے کیے گئے ہیں۔ اردو محاورے میں جب مفعول یا فاعل ہو تو وہ فعل سے پہلے بالعموم آتا ہے، عربی میں فعل پہلے آتا ہے، اس وجہ سے فعل کا ترجمہ پہلے کرنا پڑتا ہے۔ تو اردو ترتیب میں جب ہم با محاورہ کریں تو پھر یجعلون اصابعہم فی آذانہم کا ترجمہ بنے گا وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اس کی وجہ من میں بیان کی اور حذر الموت میں بیان کی، بجلی کی کڑکوں کی وجہ سے یا موت کے ڈر سے۔ اسی طرح سے باقی بھی جو ترتیب ہے وہ الفاظ کے مطابق سمجھانے کے لیے آگے پیچھے کچھ کی گئی ہے۔ عربی کے الفاظ کی جو ترتیب ہے اس ترتیب سے ان کو ترجمے کو لکھا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے او کا لفظ ہے، کلمہ ہے، او حرف عاطف ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں یا۔ تو پہلے مثالہم جو ذکر آیا تھا کہ ان کی مثال
कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारन, तो अब कमसल की बजाय कसय्यबिम मिनस्समा आ गया। तो मुराद यही है कि उन लोगों की मिसाल उस बारिश की मानिंद है। इसमें कसय्यबिन भी दो अल्फाज का मुरक्कब है। का ये हरफ तशबीह कहलाता है, हरफ जार है और हरफ जारा में से, और तशबीह के माने देता है। इसका माना है जैसे या कीसी। और सय्यब बारिश को कहते हैं, बारिश की तरह। का माने है तरह या कीसी, बारिश कीसी है या बारिश की तरह है। सय्यब जो इसम है इसके माने होते हैं गहरा और घना बादल जिसके साथ कड़क और तेज़ आंधी हो। तेज़ बारिश को भी सय्यब कहा जाता है। और इसका मादा स्वाद वाव बे बेलुमूम समझा जाता है, जिसके माने पहुँचने के, किसी को कोई बात पहुँचाने के होते हैं। तो बारिश भी जिसको पहुँचती है उस पर अपना गहरा असर छोड़ती है। तो नाजिल बारिश के नाजिल होने के लिए या तेज़ बारिश के लिए ये गरज चमक वाली जो बारिश है या बादलों के लिए भी सय्यब का लफ्ज़ बोला जाता है। मिनस्समाए ये भी दो अल्फाज हैं। मिन हरफ जार है, से। अस्समा आम तौर पे इसका तर्जमा आसमान का किया जाता है और बादल भी इसके माने हैं। तो ये जार और मजरूर एक मुरक्कब है आसमान से। मुराद यह है कि जो बारिश आसमान से उतरती है। अस्समाउ, समा के लुग़वी माने क्या हैं? ज़मीन के मुकाबिल पर जो वजूद है उसको अस्समा कहा जाता है। और ज़मीन के गिर्द जो बुलंद फ़ज़ा है उसको भी समा कहा जाता है। एक माने इसके बादल के भी हैं, मिनस्समाए बादल से जो तेज़ बारिश उतरती है। तो ये माने भी यहाँ दुरुस्त हैं। और बारिश के माने भी इसके लिए जाते हैं। और समा की जमा समावात भी आती है और अस्मियतुन भी आती है। फ़ीह ज़ुलुमात, उस बारिश में तारीकियाँ हैं, अंधेरे हैं, अंधेरे भी हैं। तो फ़ी है ये भी दो अल्फाज हैं। फ़ी हरफ जार है और हे ज़मीर गायब वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। और यहाँ पर मजरूर है फ़ी की वजह से, हरफ जार की वजह से। फ़ी है उसमें। ज़ुलुमात अंधेरे हैं, अंधेरे भी हैं। तो ज़ुल्मतुन की जमा है ज़ुलुमात। ज़ालिमा यज़लमु ज़लमन, ये इससे फ़ेल आता है ज़ालिमा माजी में, यज़लमु मुज़ारे में, और ज़ालमन इसका मस्दर है। इससे फ़ाइलुन के वज़न पे ज़ालिमुन इसम फ़ाइल वाले माने देने वाला इसम बनता है। और ज़ालिमा ज़ालमन के माने होते हैं रात का तारीक हो जाना या रात का स्याह हो जाना या तारीकी वाला हो जाना। अज़्ज़लाम और अज़्ज़ुल्मा इसी से अल्फाज बने हैं ज़ालिमा से, जिसके माने तारीकी के हैं। तो ज़ुल्मतुन की जमा ज़ुलुमात, यहाँ ये लफ्ज़ आ गया है। तारीकियाँ जमा है अंधेरे। वरादुन, वा हरफ आतिफ है, और रादुन कड़क है, कड़क भी है। उस बारिश में कड़क भी है। रादा या रादो और यारउदो दोनों तरह से फ़ेल मुज़ारे आता है, आइन की ज़बर के साथ या आइन की पेश के साथ। तो रादा फ़ेल माजी है, यारअदो या यारउदो फ़ेल मुज़ारे है, और रादन इसका मस्दर है। इसी तरह रूदन भी इसका मस्दर है, जिसके माने हैं कड़कना, गरजना या बादलों की आवाज़। और जब कोई इस तरह से चीखता चिल्लाता है जैसे बादल गरज रहे हों, तो उसके लिए भी ये लफ्ज़ आता है।
و برق اور بجلی بھی، اس بارش میں بجلی بھی ہے. 3 چیزیں یہاں بیان کی. فیہ ظلمات، اس میں تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، کڑک ہے اور بجلی ہے. 3 چیزیں. بجلی کے لیے برق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس سے فعل ماضی مادہ بیر قاف اور فعل ماضی براقہ، فعل مضارع یبرقو اور مصدر برقن، بریقن، بروقن، یہ 3 اس کے مصادر اور بھی آتے ہیں لیکن بالعموم یہ 3 اوزان ہیں. اس کے معنی بجلی کا چمکنا، آسمان سے بجلی کا ظاہر ہونا، یا محض بجلی کو بھی برق کہا جاتا ہے اور وہی معنی یہاں پر ہیں. اور بجلی بھی اس میں بارش میں موجود ہے. اب ہم کچھ وقت گرامر کے لیے رکھتے ہیں. یہ آیت ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. گرامر کی طرف جب ہم آتے ہیں تو گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ تفصیل پڑھی تھی کہ کلمہ یا لفظ کس طرح سے کس کو کہتے ہیں. یعنی جو بھی انسان کوئی لفظ کچھ اپنے منہ سے الفاظ کہتا ہے وہ لفظ یا کلمہ کہلاتے ہیں. اور اس کی موٹے طور پر قسمیں یہ ہیں کہ کچھ بے معنی الفاظ ہوتے ہیں اور کچھ با معنی الفاظ ہوتے ہیں. اور پھر با معنی جو الفاظ ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں کہ مفرد با معنی لفظ یا ایک سے زیادہ الفاظ یعنی مرکب. اور جو مرکب بنتے ہیں ایک سے زیادہ الفاظ وہ بھی 2 قسم کے ہیں. ایک مرکب ناقص کہلاتا ہے اور ایک مرکب تام کہلاتا ہے. مرکب ناقص وہ ہے جو اپنا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا، اور جو مرکب مفید ہے جس کو جملہ بھی کہتے ہیں اس میں بات پوری طرح سے سمجھ آ جاتی ہے. تو ماء البحر یہ مرکب ناقص ہے، سمندر کا پانی. اور اللہ احد یہ مرکب تام ہے، اس میں مبتدا اور خبر مل کر ایک جملہ بنا رہے ہیں، جملہ اسمیہ ہے. لا تکذب یہ بھی ایک مرکب ہے، فعل اور فاعل اس میں موجود ہے، فعل نہیں اور اس کے اندر فاعل، تو یہ بھی ایک مرکب تام ہے. تو مرکب تام یا مرکب مفید جو ہے وہ اس کو جملہ بھی کہتے ہیں. اور جملے کی پھر آگے جا کر مزید قسمیں بنتی ہیں. ایک تقسیم ان کی یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، جس میں مبتدا اور خبر ہوں. مبتدا اسم ہوتا ہے اور اسم سے جس جملے کا آغاز ہوتا ہے مبتدا سے ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. اس میں مبتدا اور خبر 2 چیزیں لازمی ہیں. اور اس کے مقابل پر جملہ فعلیہ وہ ہے جس میں فعل اور فاعل یا فعل اور نائب فاعل ہونا ضروری ہیں، اور فعل فاعل کے ساتھ مفعول اور بعض اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور اس میں فاعل موجود ہوتا ہے یا نائب فاعل ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. الحیاء زینتن یہ جملہ اسمیہ ہے، حیا زینت ہے. اور نصر رجل یہ فعل اور رجل اس کا فاعل، یہ بھی ایک جملہ ہے لیکن یہ جملہ فعلیہ ہے. اب جملہ اسمیہ ہو یا جملہ خبریہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ یا جملہ خبریہ، جملہ جو بھی ہو، اس کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک تو وہ جس میں باقاعدہ خبر ہوتی ہے، لیکن بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جن میں خبر پوری طرح سے واضح نہیں ہوتی اور اس میں کسی خبر کو یا بات کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. تو یہ فرق ہے. جس جملے میں کہنے والے کی بات کو یا جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور اس کے مقابل پر جملہ انشائیہ ہوتا ہے
जिसमें किसी को सच्चा या झूठा कहना मुश्किल होता है, जैसे ए अमल लिल्लाह, तू अल्लाह के लिए काम कर। अब ये जुमला इंशाइया है, इसकी और भी किस्में हैं, तो इसको जुमला इंशाइया कहा जाता है। तो ये तो लफ्ज़ की किस्में हैं, और लफ्ज़ की और किस्में जो हैं जुमले की अक़साम थी जो लफ्ज़ से बनते हैं, और जुमले की पहले भी तफसील से हम कुछ बात कर चुके हैं। मज़ीद आज हम इस पे जाएंगे कि एक लफ्ज़ की 3 जो किस्में हैं उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो बिलुमूम तो लफ्ज़ या कलिमा 3 किस्म का होता है, इसम, फ़ेल और हर्फ। ये हर्फ कलिमे की लफ्ज़ की किस्म है, हुरूफ़ तहजी इसके अलावा हैं जिनकी पहचान हम गुज़श्ता असबाक में कर चुके हैं। और आज हम देखते हैं कि इन तीनों की पहचान क्या है, उनकी अलामतें क्या होती हैं। तो ये 3 किस्में तो कलिमे की या लफ्ज़ की हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम, फ़ेल और हर्फ ये 3 किस्में हो गई। इसम से मुराद वो लफ्ज़ है जो अकेला अपने माने ज़ाहिर कर दे और उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए, वो इसम है। कलमुन ये एक मफ़हूम रखता है, इससे मुराद क्या है, और इसमें कोई ज़माना नहीं है। तो ये 2 शराइत हैं जिसमें हम इसम को पहचान लेते हैं। और जो कलिमा या लफ्ज़ अकेला अपने माने ज़ाहिर करे और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए उसे फ़ेल कहते हैं। फ़ेल की फिर आगे मज़ीद तफसील है, फ़ेल माजी है, मुज़ारे है, अमर है, नहीं है, फिर आगे मज़ीद भी कुछ उसकी तफसीलात आ जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ़ इतना कहना काफ़ी है कि सारा भी एक फ़ेल है और इसमें ज़माना पाया जाता है, यकूलो भी एक फ़ेल है और ज़माना हाल या मुस्तक़बिल इसमें पाया जाता है, तो ये फ़ेल है। और ये इसम और फ़ेल ये अकेले भी अपने माने मुकम्मल देते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ जो अकेले अपना माना ज़ाहिर ना करे उसे हर्फ कहते हैं। मिन किसी के साथ मिलकर माने देता है, वैसे इसके कोई माने नहीं होते। इला भी इसी तरह से है, और जो हरूफ हैं वो इसी तरह से हैं। और इन हरूफ में एक हर्फ भी शामिल होता है, 2 भी, 3 भी, यानी एक से ज़्यादा हरूफ भी इस कलमे की किस्म वाले हर्फ में शामिल होते हैं। हरूफ तहज्जी उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो कहलाता एक हर्फ है। और जब हम फ़ेल की बात करते हैं तो फ़ेल आम तौर पर उसके 3 ज़माने हैं। एक फ़ेल माजी है, और फ़ेल मुज़ारे में ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल ये दोनों पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि इसमें ज़माना मौजूद है, तो ये फ़ेल है। इसम की अलामतें क्या क्या हैं, वो जब हम देखते हैं तो एक निशानी उसकी ये है कि उसके शुरू में अलिफ लाम, इसे लाम तारीफ़ भी कहा जाता है, वो उसके आगाज़ में हो तो वो इसम होगा। फ़ेल के साथ ये अलिफ लाम या लाम तारीफ़ नहीं आता। अलहम्दु, अश्शुक्र, अलिफ लाम जो है ये बताते हैं कि ये अस्मा हैं। और फिर बाज़ औक़ात इसके अलावा हरफ जार जब दाखिल होता है तो वो सिर्फ़ इसम पर आता है, किसी फ़ेल पर नहीं आता। तो जिसके साथ कोई हरफ जार आ जाए वो इसम होगा, वो फ़ेल नहीं होगा। और जिस लफ्ज़ पर जार आई हुई हो, ज़ेर हो, वो भी उसकी पहचान है कि वो इसम है। उस पे हरफ जार के अलावा भी ज़ेर आ सकती है, मसलन मुज़ाफ़ इलैह जो बनता है वो भी इसम है। इसी तरह जिस लफ्ज़ पर तनवीन आ जाए वो भी इसम है।
آخر میں، اور یہ دونوں چیزیں عام طور پر اکٹھی نہیں ہوتی ہیں۔ الف لام تعریف کا اور تنوین، یہ دونوں الگ الگ آتے ہیں، اکٹھے ایک لفظ پر ایک وقت میں نہیں آتے۔ جب الف لام داخل کریں تو یہ تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ تو رجل، ولد، اس کی مثالیں ہیں کہ تنوین آئی ہے تو یہ پہچان ہو گئی کہ یہ اسماء ہیں۔ اور جس اسم کے آخر میں گول تا ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے، وہ بھی فعل نہیں ہوتا۔ تو یہ اسم کی علامات ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کے متعلق مزید تفصیل اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔